آج ہم بینظیر کی فرسٹ گورنمنٹ کی ایک ریویو لے رہے ہیں، یعنی 1988 سے 1990 تک یہ جو تقریباً 2 سال کا عرصہ بینظیر کا فرسٹ ٹرم رہا ہے، اس میں بینظیر نے کیا کھویا، کیا پایا، اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے۔ اگرچہ ایک کلپ کے اندر یہ سارے ایونٹس زیر بحث لانا ممکن نہیں ہے، تو ہم اس کو ایک سرسری سے دیکھیں گے تاکہ آپ ایک 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر آپ کو ایک کنسپٹ بن سکے کہ بینظیر کے فرسٹ ٹرم میں کیا کچھ ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے بینظیر کی ٹرم کا آغاز ایک خوشی کا موقع تھا۔ یہ خوشی کا موقع اس لیے تھا کہ ملک کے اندر تقریباً ایک دہائی کی جو آرمی کی ڈکٹیٹرشپ رہی تھی، اس کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ایک ڈیموکریٹک، ایک جمہوری حکومت قائم ہو رہی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ ابھی تک جو ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے لاز جو تھے وہ ابھی تک موجود تھے۔ تو یعنی وردی تو چلی گئی تھی، لیکن جو ہارش لاز تھے وہ اب بھی ملک کے اندر موجود تھے۔ تو ایک تو یہ اس وجہ سے پیریڈ بہت ہی ٹربل سوم رہا۔ دوسرا، بینظیر بھٹو شاید اتنی ایکسپیرینسڈ نہیں تھی، ایک ینگ لیڈی تھی، جسٹ 35 ایئرس کی، تو اس وجہ سے بھی وہ شاید اس اچھی طریقے سے اس کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکی۔ لیکن یہ پیریڈ جیسا بھی ہو ایک ٹربل سوم پیریڈ رہا ہے۔ آغاز خوشیوں کے ساتھ ہوا۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہمیں نظر آتی ہے، وہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی واضح منصوبہ موجود نہیں تھا۔ لوگوں کے سمپتھیز حاصل کرنا ان کا جو مین آبجیکٹیو رہا، وہ لوگوں کے سمپتھیز حاصل کرنا، اپنے لیے جو ہے نا ہمدردیاں بٹورنے کے پیچھے رہے کہ ہاں ضیاء پیریڈ میں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، وہ زیادتی ہو گئی، بھٹو نے یہ کیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے وہ کیا تھا، پھر آخر میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی۔ یہ اس چیز کے ارد گرد ان کی ساری باتیں ریوالو کرتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ اس کے عرصے کے سپیچز دیکھو، پیپلز پارٹی کے جو پرومیننٹ لیڈرز تھے، وہ اگرچہ ابھی تک ان لوگوں نے اپنی اسی لیگیسی کو آگے بڑھایا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اچیومنٹ کیا تھا، وہ اچیومنٹ ٹھیک ہے بھائی، 70s میں ذوالفقار علی بھٹو نے جو بھی اچیومنٹ کیا بہت اچھی بات ہے، لیکن اب آپ کیا کر رہے ہو وہ اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کر رہے تھے۔ تو دے ڈونٹ ہیڈ اے کلیئر پلان فار پبلک۔ تو ان کی جتنی بھی باتیں تھیں وہ ساری کی ساری پبلک سمپتھی حاصل کرنے کے پیچھے گھوم رہی تھی۔ اب بچا کچھ جو ان کی جو سٹریس تھی وہ اپنے ان پارٹی ورکرز کو انعامات دینے میں، ان کو نوازنے میں گزر گئی جنہوں نے اس عرصے میں ان کے لیے قربانیاں دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کو نوازنا، ان کو عہدہ دینا اپنی جگہ میں حق بجانب، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پبلک ریسورسز کو انہی پہ اڑاتے جاؤ۔ تو یہ جو پیریڈ جو ٹربل سوم رہی، شاید اس کی یہی میجر ریزن تھی کہ ان کے پاس کوئی اچھا پلان موجود نہیں تھا۔ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ پبلک سمپتھی کو حاصل کرنے کی کوشش میں کر رہے تھے، اور ان پارٹی ورکرز کے اوپر انعامات کرتے جا رہے تھے جنہوں نے اس عرصے میں ان کے لیے خدمات دیے تھے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں تو ان کا پیریڈ آغاز ہی جیسے ہوا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آنے کے فوراً بعد بینظیر بھٹو نے آرٹیکل نمبر 45 کو استعمال کرتے ہوئے تمام ان مجرموں کو جن کو سزائے موت دی گئی تھی، تو یا ان کو یا تو مکمل معاف کیا یا اس کو لائف امپریزمنٹ پہ کنورٹ کر دیا۔ اب یہ گورنمنٹ کے پاس ایک پاور اگرچہ آرٹیکل نمبر 45 کے تحت موجود ہے کہ وہ مجرم کو سزا معاف کرتی ہے، لیکن یہاں پہ کچھ کنٹروورسی کریٹ ہوتی تھی۔ وہ یہ کہ اب کسی قتل کے مجرم کو، یعنی 302 کا جس کو ہم کیس کہتے ہیں، 302 کے مجرم کو معاف کرنا گورنمنٹ کے پاس اختیار بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ اب یہ آرٹیکل نمبر 45 اگر اس پوائنٹ کو دیکھیں تو یہ کنٹرڈکٹ کر جاتا ہے سم ٹائمز آرٹیکل نمبر 2A کے ساتھ، جو کہ ہمارا اسلامک پروویژن سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اب اسلامک قانون کے مطابق کسی قاتل کو معاف کرنے یا نہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ مقتول کے ورثاء کو ہے۔ اب ریاست مقتول کی وارث تو نہیں ہے، پھر ریاست اس کو کیسے معاف کر سکتی ہے؟ اس آرڈر کو
کنٹرڈکٹ سمجھا گیا اسلامک لا کے ساتھ، جو کہ آرٹیکل نمبر 2A ہمیں کہتا ہے کہ ملک کے اندر اسلامی لاز ہونے چاہیے. اب اسلامی لاء کے ساتھ اس کو کنٹرڈکٹ سمجھا گیا. اب ایک اور بات بھی یہ تھی کہ جہاں تک ملٹری کورٹس نے جو سزائیں دیے تھے ان کو معاف کرنا کے لیے وہ کوئی جواز بنا دے کہ وہ ملٹری کورٹس نے دیے تھے، لیکن جو سویلین کورٹ سے سزا پا چکے تھے ان کو معاف کرنا یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک بنتا تھا. اور یہ وہ زمانہ یاد دلاتا تھا جب ایک بادشاہ تخت پہ آنے کے بعد مجرموں کو معاف کرتا تھا ایک جشن کے طور پہ اپنے تخت نشینی کے. تو یہ وہ باتیں یاد دلانے والا سین تھا. تو دوسرا یہ کہ یہ کنسٹیٹیوشن کے ساتھ کنٹرڈکٹ کرتا تھا. تو جیسے ہی یہ آرڈر پاس ہو گیا اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے اس کو جو ہے نا نل اینڈ وائڈ قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ اسلامک لا کے اگینسٹ میں جا رہا ہے. تو گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں اپیل کیا. سپریم کورٹ نے پھر جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو کینسل کر دیا اور یہ کہا کہ اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ کوئی قانون اسلام کے متضاد ہے تو پھر کورٹ جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کو ریکویسٹ کر سکتی ہے اور پارلیمنٹ ہی اس میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے، کیونکہ کنسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنے کی واحد کمپٹنٹ جو باڈی ہے وہ پارلیمنٹ ہے. یہ کورٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کنسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرے. تو یوں اس طرح سے پیپلز پارٹی کی جو آرڈر تھی وہ پاس ہو کے آگے گزر گئی، لیکن اس نے کافی زیادہ پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کو ڈینٹ کر دیا. دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کا فورن پالیسی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا. فورن پالیسی کے لیے جو فورن منسٹر تھے صاحبزادہ یعقوب صاحب، وہ پیپلز پارٹی کے نہیں تھے اور ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے تھے. تو بے نظیر کا ڈائریکٹ فورن پالیسی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہا. اگر فورن پالیسی کے اندر بھی ایک سیگمنٹ ہم اپنا افغان پالیسی دیکھیں تو افغان پالیسی ٹوٹلی فیل ہو گئی اس پیریڈ میں. تو ان کے فورن پالیسی کی فیلئر ایک چیز ہمیں اس پیریڈ میں واضح طور پہ نظر آتی ہے. پھر ایک چیز اور ہم جس کو اگنور کبھی نہیں کر سکتے وہ آصف علی زرداری کی طرف سے جو ڈینٹ ہو گئی، جو تکلیف پیپلز پارٹی کو آصف علی زرداری کی طرف سے مل گیا اور آصف علی زرداری کی فیملی کی طرف سے، تو اس نے بے نظیر کے گورنمنٹ کے ساخت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اور پھر پارٹی بہت سارے دوسرے پارٹی ورکرز کی طرف سے بھی پارٹی ورکرز یہ سمجھتے تھے کہ زیادہ دیر تک ہماری گورنمنٹ نہیں رہنے والی ہے تو لیٹس ڈو وٹ ایور وی وانٹ ٹو ڈو ان دس شارٹ پیریڈ. تو وہ جو ہے نا حکومت سے صرف اور صرف اپنے لیے پیسے بٹورنے کے پیچھے بہت چلتے تھے. تو یہ بھی اس وجہ سے بھی پیپلز پارٹی کی پیریڈ یہ ٹربل سوم پیریڈ رہی. اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ چیز پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈسپیوٹس. پریزیڈنٹ کے ساتھ ویسے تو بہت زیادہ ان کے ڈسپیوٹس تھے. آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک ڈیل کے تحت آ گئے تھے اور پریزیڈنٹ آلریڈی سمپیتھک تھے آئی جے آئی کی طرف. تو اور اس وجہ سے ٹربلز تھے. اور سب سے بڑی ان کے درمیان جو ڈسپیوٹس بنے وہ جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس اور ملٹری میں اپوائنٹمنٹس پہ. اب اس پہ آرٹیکل نمبر 94 پھر آرٹیکل 48 اور آرٹیکل 177 اور 193 یہ یہاں سے ایمبیگوٹیز پیدا ہو رہے تھے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان ڈسپیوٹ سے. تو یہ ان ڈسپیوٹس کی وجہ ہی آخر میں پیپلز پارٹی کے حکومت کے اختتام کی وجہ بن گئی. تو یہ 2 سال کا جو پیریڈ ہے اگرچہ ایک یہ سکسس ہے کیونکہ یہ ریٹرن آف ڈیموکریسی تھی کنٹری کے اندر، لیکن یہ پیریڈ ٹربل سوم رہی طرح طرح کے وجوہات کی وجہ سے. کچھ پیپلز پارٹی کے اپنے غلطیوں کی وجہ سے، کچھ ان کے ساتھ ہونے والے زیادتیوں کی وجہ سے. بہرحال یہ جو بھی ہو 1990 کو آ کے گورنمنٹ اینڈ ہو گئی. اور ایک بات یہاں آپ کو یاد دلاتے چلے کہ اس گورنمنٹ کے اینڈ ہونے پہ ایک کورٹ میں کیس فائل ہو گیا تھا کہ یہ کنسٹیٹیوشنلی ویلڈ تھا یا نہیں تھا. تب وہ فیصلہ جو بھی ہوا اس کے اوپر ہم الگ بات کریں گے. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات وہ یہ کہ 2012 میں آ کے سپریم کورٹ نے اس ڈیزولوشن آف اسمبلی کو انکنسٹیٹیوشنل قرار دیا تھا. تو جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.